اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. آج جو آف لائن لیکچر ہم دینے جا رہے ہیں 12ویں جماعت کے لیے ہے یہ لیکچر، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فیض احمد فیض کی نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں. تو اس نظم میں 18 بندوں پر یہ نظم مشتمل ہے، اور یہ نظم مربع کی شکل میں ہے. جیسے کہ مخمس ہوتا ہے، مسدس ہوتا ہے، اسی طرح مربع کی شکل میں یہ نظم ہے. یعنی کہ اس میں 2 اشعار ہیں اور 4 مصرے. 4 مصروں کی بنیاد پر، 2 اشعار اور 4 مصروں کی بنیاد پر اس نظم کو، یہ نظم مربع کی شکل میں ہے. مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، تو مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اور جس نظم میں 2 اشعار یعنی کہ 4 مصرے ہوتے ہیں اس کو مربع کہتے ہیں. تو مربع کی شکل میں یہ نظم موجود ہے اور یہ 18 بندوں پر مشتمل ہے. اس پوری نظم میں، چونکہ نظم میں ایک ہی خیال کو پیش کیا جاتا ہے، نظم میں خیالات مربوط ہوتے ہیں، یعنی کہ خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہاں ایک ہی موضوع پر پوری نظم میں جو نظم کا عنوان ہوتا ہے اس میں ایک ہی موضوع کو پیش کیا جاتا ہے، یا ایک ہی موضوع کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آج ہم اس نظم کے 2-3 بند پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. موتی خوب کی شیشہ جام کی در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. دوسرا بند، تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو. تیسرا بند، شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساگر دل ہے جس میں کبھی صدناز سے اترا کرتی تھی صحبائے غم جانا کی پری. چوتھا بند، پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساگر لے کر پھوڑ دیا، جو مائی تھی بہا دی مٹی میں مہمان کا شہ پر توڑ دیا. تو یہ 4 مصرے آج ہم نے پڑھے اور انہی کی میں تشریح کروں، آپ دھیان رکھنا. موتی ہو کہ شیشہ جام کی در، اگر چاہے موتی ہو یا شیشے کا پیالہ ہو یا کہ در سے مراد ہے موتی، در سے مراد ہے موتی، جو چیز چمکتی ہے، کہ یہ سب چیزیں ان کا مقدر ہے ٹوٹنا. جو چیز موتی کی بنی ہوتی ہے، جو چمکتی ہے، لیکن اس کا مقدر بھی ٹوٹنا ہوتا ہے، شیشے کا مقدر بھی ٹوٹنا ہوتا ہے. تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ موتی ہو کہ شیشہ جام کی در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. ان سب چیزوں کا، چاہے شیشہ ہو، موتی ہو کہ پیالہ ہو، ان سب کا مقدر یہی ہے کہ ان کے مقدر میں ٹوٹنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. جب یہ ایک بار یہ چیزیں ٹوٹتی ہے تب اشکوں سے جڑ سکتا ہے. اگر آپ پھر کتنا بھی پچھتاؤ گے، کتنے بھی آنسو آپ بہاؤ گے، کہ لیکن یہ چیزیں آنسو بہانے سے ان کو جوڑنا مشکل ہے، یہ جڑتی نہیں ہے. جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. جو چیز ایک بار ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کا جڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں سے مراد ہے کہ اس پوری نظم کا جو اس کا کرکس ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، وہ کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ کس طرح غریبوں کے ساتھ استحصال کرتا ہے، کس طرح وہ ان کی جمع پونجی پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کس طرح وہ ان کو مختلف طریقوں سے ان کو اذیتیں اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کس طرح سے ان کی وہ الگ ریزی سے ان کی جو کمائی ہوتی ہے، جو الگ ریزی سے وہ اپنے لیے کماتے ہیں، کس طرح بڑے لوگ، سرمایہ دار طبقہ، کس طرح ان سے دن دول جو کچھ بچا کھچا ان کے پاس ہوتا ہے، کس طرح سے وہ ان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. یعنی کہ کس طرح زور آور طبقہ، کس طرح وہ کمزور کو دبوچ لیتا ہے، کس طرح سرمایہ دار طبقہ اس غریب کے ساتھ کس طرح وہ استحصال کرتا ہے، کس طرح سے وہ اس کی محنت مشقت پر پانی پھرتا ہے. کہتا ہے موتی ہو کہ شیشہ، کہ اے انسان، آپ کے دل میں جتنے بھی ارمان ہے، آپ کے دل میں جتنی بھی امنگیں ہیں، آپ کی امنگوں، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات،
آپ کے احساسات کا گلا گھونٹنے والا اگر کوئی ہے وہ ہے سرمایہ دار طبقہ۔ تو اسی طرح کہتا ہے کہ جب ایک انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ایک نازک شے ہے، جس طرح شیشہ ایک نازک شے ہے، جس طرح شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو پھر اس کا جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب شیشے کو تیار کرتا ہے، تیار کرتے سمے میں جب اس پر کوئی خراش آتی ہے تو اس کا جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، جب انسان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کا جڑنا اس شیشے کی طرح مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر یہ آنسو بہانے سے یہ دل جوڑا نہیں جا سکتا ہے، پچھتاوے سے یہ جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا مقدر ہی ٹوٹنا ہے۔ پھر انسان کو سمجھاتا ہے، تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ اے غریب انسان، اے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان، آپ کیوں جو آپ کے دل کو ان سرمایہ داروں نے آپ کے دل کے جو ٹکڑے کیے ہیں، تو کیوں آپ ان ٹکڑوں کو اب دامن میں چھپائے بیٹھا ہے؟ کیا آپ یہ آس لگائے بیٹھا ہے؟ کیا آپ کو یہ امید ہے؟ آس سے مراد ہے امید۔ کیا آپ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ جس طرح اس سرمایہ دار طبقے نے جو آپ کے دل کے ساتھ کیا، آپ کے دل کے انہوں نے ٹکڑے کیے، اب دل کے ان ٹکڑوں کو آپ نے دامن میں چھپا کے رکھا ہے کہ شاید یہ جڑ سکتے ہیں۔ ارے نادان، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو۔ کیا فضول ان شیشے کے ٹکڑوں کو یعنی کہ دل کے ٹکڑوں کو آپ اپنے دامن میں چھپائے بیٹھا ہے؟ کس غرض سے بیٹھا ہے کہ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں؟ ارے ان شیشوں کا مسیحا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مسیحا کا مطلب ہے علاج کرنے والا، علاج کرنے والا۔ ان شیشوں کو جب شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کوئی نہیں جوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس دل کا سنبھلنا یا اس دل کا پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آنا یہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ کیا آس لگائے بیٹھے ہو؟ لہذا اگر آپ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ جس انسان نے آپ کا دل توڑا ہے کہ یہ کبھی آپ کی مرہم پتی کے لیے آئے گا، جس انسان نے آپ کو آزار اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ یہ آپ کی ڈھارس بننے کے لیے آئے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر علاج ہے، علاج صرف آپ کے پاس ہے کہ آپ کو یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، آپ کو اس کے لیے خود کھڑا ہونا ہے اور اس کی جو یہ ظلم و زیادتی آپ کے ساتھ کرتا ہے، اس ظلم و زیادتی کو آپ کو خود روکنا ہے۔ کہ آپ یہ آس لگائے مت بیٹھو، یہ امید لگائے مت بیٹھو کہ کوئی یہ آپ کے اس جو دل آزاری ہوئی کہ یہ اس پر مرہم لگائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مرہم یہی ہے کہ یہ جو جاگیردار، یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جنہوں نے آپ کے ارمانوں کا، جنہوں نے آپ کی امنگوں کا، جنہوں نے آپ کے احساسات کا، جنہوں نے آپ کے خیالات کا گلا گھونٹا ہے، جو ہر وقت اپنی رائے آپ پر زبردستی ٹھونستے ہیں، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کا یہی علاج ہے کہ آپ کو اپنی ٹانگوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور اس سرمایہ دار طبقے کے خلاف آپ کو میدان کارزار میں آنا ہے اور اس کے یہ جو ظلم آپ پر کرتا ہے، اس ظالم کا ہاتھ آپ کو روکنا ہے، تو تب جا کے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساگر دل ہے جس میں کبھی صدناز سے اترا کرتی تھی صحبائے غمِ جانا کی پری۔ ارے جو آپ کے دل کے یہ ٹکڑے ہیں، آپ کو پتا ہے ان ٹکڑوں میں کیا بسا ہے؟ یہ جو آپ کے دل کے انہوں نے ٹکڑے کیے ہیں، جو آپ کے دل کے ارمانوں کا انہوں نے خون کیا ہے، اس سرمایہ دار طبقے نے آپ کے دل کی امنگوں کا، آپ کے دل کے ارمانوں کا جو انہوں نے خون کیا ہے، اور ان ٹکڑوں میں کیا ہے؟ ان ٹکڑوں میں یہ وہی ٹکڑے ہیں، یہ آپ کے دل کے وہی ٹکڑے ہیں جس میں آپ کا محبوب بسا کرتا تھا، اور وہ آپ کا محبوب آپ کے دل میں جس طرح غم جانا کی پری، اس کے عشق کا غم آپ کے دل میں موجود تھا، اس کے عشق کا غم، اس پری یعنی کہ آپ کے محبوب کے عشق کا غم آپ کے دل میں موجود تھا، اور آپ کا دل محبوب کے عشق کی غم کی وجہ سے آباد تھا۔ آپ کا دل کس چیز سے آباد تھا؟ آپ کا دل محبوب کے غم عشق میں جو آپ کا دل مبتلا تھا، اور آپ کا دل اسی سے آباد تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ ساگر دل ہے جس میں کبھی
आपका जो ये दिल का प्याला है, यानी कि दिल, इसमें जज्बात होते हैं। जिस तरह प्याले में हम कोई चीज रखते हैं, दिल भी एक प्याला है। इसमें एहसास होते हैं, इसमें जज्बात होते हैं, इसमें उमंगें होती है, इसमें अरमान होते हैं, इसमें महबूब का गम होता है, इसमें महबूब की जुदाई का गम होता है। तो महबूब की जुदाई के गम की वजह से आपका जो दिल आबाद था, और इसमें आपका महबूब नाज व नखरे करता था। आपके दिल में जब आपका महबूब बसता था, वो इसमें हजार नाज व नखरे दिखाता था, और उनके नाज व नखरों की वजह से और उसकी जुदाई की गम की वजह से आपका दिल आबाद था। लेकिन अब उन्होंने उसके साथ क्या किया? फिर दुनिया वालों ने तुमसे, दुनिया वालों से मुराद यहाँ है जो सरमायादार तबका है, जो जोर आवर तबका है, जिनके पास ताकत थी। तो उन्होंने क्या किया? ये सागर लेकर फोड़ दिया। उन्होंने आपका ये मटका, ये दिल का मटका, ये दिल का प्याला, उन्होंने उसको फाड़ डाला, उन्होंने उसको तोड़ डाला। जो माई थी बहा दी मिट्टी में, और इसमें जो शराब थी, सहबा, सहबा से मुराद है सुर्ख किस्म की एक शराब, लाल शराब, यानी कि जो आपके महबूब की शराब, आपके महबूब की जुदाई की जो शराब आपके दिल में मौजूद थी, उन्होंने उसको मिट्टी में मिला दिया। यानी कि आपके महबूब को जबरदस्ती उन्होंने आपके दिल से निकाला। कैसे निकाला? क्योंकि उन्होंने आपको उन मसाइल में उलझाया, उन्होंने आपको उन मुसीबतों में, उन मसाइल में उलझाया। उन्होंने आपको गमे रोजगार, गमे इश्क के बजाय उन्होंने आपको गमे रोजगार दिया। गमे रोजगार में उन्होंने आपको मुब्तला किया। उन्होंने आपकी जमा पूंजी पर डाका डाला। उन्होंने आपकी फरसत के लम्हात आपसे छीन लिए। उन्होंने आपको कभी सुकून और चैन की सांस लेने नहीं दी। तो जिसकी वजह से आपके मेहमान, आपके दिल का मेहमान आपका महबूब था। तो अब आप अपने महबूब के बारे में आपको सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं है। आज आपको महबूब की जुदाई का गम नहीं है, बल्कि आज आपको उन्होंने और गमों में, और तरह के गमों में मुब्तला किया, गमे रोजगार में मुब्तला किया। उन्होंने आपकी जमा पूंजी पर डाका डाला, और उन्होंने आपकी गैरत को ललकारा। उन्होंने आपकी गैरत को ललकारा। उन्होंने आपको तरह तरह की मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला किया। तो लिहाजा जो माई थी बहा दी मिट्टी में, और जो माई इसमें थी आपके महबूब की जुदाई की जो शराब थी आपके दिल में, वो उन्होंने मिट्टी में बहा दी। मेहमान का शहपर तोड़ दिया। शहपर से मुराद है बड़ा पर, शहपर से मुराद है बड़ा पर। और आप ये जो परी थी, परी से मुराद है आपका महबूब। आपके महबूब के पर उन्होंने नोच डाले। उन्होंने आपके महबूब के पर नोच डाले। जो आपके दिल का मेहमान, आपके दिल का मेहमान कौन था? आपके दिल का मेहमान आपका महबूब था, जो हर वक्त और हर लम्हे आपके दिल में मौजूद रहता था। लेकिन उन्होंने वो उसकी जुदाई की गम, जो इश्क की शराब, इश्क की शराब जो आपके दिल में थी, उन्होंने आपका ये सागर दिल, उन्होंने उसको, इस प्याले को तोड़ डाला, और उसकी जो शराब, इश्क की शराब जो आपके दिल में मौजूद थी, उसको मिट्टी में उन्होंने मिलाया, और मेहमान का शहपर तोड़ दिया, और आपके महबूब का शहपर, बड़ा पर उन्होंने तोड़ डाला। यानी कि उन्होंने जबरदस्ती आपके महबूब को आपके दिल से निकाला। किस तरह निकाला? क्योंकि उन्होंने आपको उन परेशानियों में मुब्तला किया कि आपको अपने महबूब के बारे में अब आप सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको बेशुमार परेशानियों में और बेशुमार तकालीफ में उन्होंने आपको मुब्तला किया। उन्होंने आपकी गैरत को ललकारा। उन्होंने आपकी जमा पूंजी पर डाका डाला। उन्होंने आपकी गैरत को ललकारा। उन्होंने आपका सब कुछ उन्होंने छीन लिया। उन्होंने आपका सुख छीन लिया। उन्होंने आपका चैन, आपका करार उन्होंने आपसे छीन लिया। और ये अपनी बर्बरियत और अपने जुल्म की वजह से आपको उन्होंने दबोचा है। तो लिहाजा अगर आप इससे खलासी चाहता है, इन चीज़ों से आज़ादी चाहता है, तो आपको एकदम अपने पैरों पर खड़ा होना है। और जो ये सरमायादार तबका है, जो करप्शन में इस तरह लथपथ हैं कि जो गरीबों का खून चूसते हैं, तो लिहाजा अगर आप चाहता है कि आपको एक बावकार और बाइज्जत जिंदगी अगर आप गुजारना चाहता है, तो आपको इन जालिमों का हाथ रोकना है। तो इंशाल्लाह इस तरह से हमने इसके 4 बंद पढ़े। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम और बंद पढ़ेंगे। बाकी मसला।